السلام علیکم اسٹوڈنٹس. یہ کلاس بی اے پارٹ 1-2 کے لیے ہے. سبجیکٹ ہے انگلش کمپلسری. اس کا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 1 پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. آپ کی ٹیچر کا نام ہے شفق السحر, اسسٹنٹ پروفیسر آف انگلش. آپ کو یہ 13 جون 2020 کو ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اور میرا تعلق ہے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن DMR بہاولپور سے. آپ کا سلیبس بی اے انگلش کے لیے سبجیکٹو پیپر کے طور پر یہ 2 کتابوں پر مشتمل ہے. پہلی کتاب کا نام ہے A Selection of Modern English Essays. اس کتاب میں انگلش کے کچھ ایسے ایسیز ہوں گے جو آپ کو تیار کرنا ہوں گے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ہم اپنے لیکچرز میں اس کتاب کو بھی کور کریں گے. دوسری کتاب ارنسٹ ہیمنگوے کا ناول ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی, اور یہ ناول آپ کو ٹیکسٹ کے ساتھ لیکچرز میں تیار کروایا جائے گا. ان دونوں کتابوں کے علاوہ آپ ایک گرامر کی کتاب بھی خریدتے ہیں جو کہ آپ کو جب آپ سال سوم میں تھے تو ریکمینڈ کی گئی تھی. گرامر کی کتاب اس کے علاوہ آپ ضرور لیتے ہیں, لیکن ٹیکسٹ کے پڑھنا, لینا اور اس کو تیار کرنا سب سے ضروری ہے. اس پیج پر آپ کانٹینٹس دیکھ سکتے ہیں ماڈرن ایسیز کے. پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ آپ کا پہلا ایسے ہے. دوسرے کا نام ہے دا ایکلپس. تیسرے کا نام ہے وسلنگ آف دا برڈز. چوتھے کا نام ہے ٹیک دا پلنج. جس طرح سے آپ اس کو ترتیب وار دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی ویڈیو کو پاز کر لیں اور ان تمام ٹائٹلز کو پڑھ لیں. ان تمام ٹائٹلز میں سے آپ کو ایک سلیکشن تیار کرنی ہوتی ہے. زیادہ تر اگر آپ تمام کو ایک بار کور کر لیں اور صرف سلیکشن کو تیار کر لیں تو آپ کا امتحان اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. پہلے ایسے کا نام ہے پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. یہ آپ کی سلیکشن میں سب سے پہلا ایسے ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آپ کا سب سے پہلا چیپٹر ہوتا ہے وہ امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ چیپٹر ایک تقریر ہے پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر کی, جن کا نام نوابزادہ لیاقت علی خان تھا. آپ سب ان سے واقف ہیں, شہید ملت بھی کہلاتے ہیں. یہ انہوں نے کینسس یونیورسٹی میں اپنے امریکہ کے اسٹیٹ ٹور کے دوران میں ایک تقریر کی تھی جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے, اور یہ تقریر یہاں پر منوعن آپ کو دی گئی ہے جس کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گی اور ایگزامینیشن کے کوسچنز ڈسکس کروں گی. یہاں آپ وہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں جو اسٹیٹ وزٹ کے دوران میں نوابزادہ لیاقت علی خان اور ان کی اہلیہ رانا لیاقت علی خان کی لی گئیں. یہ تصویریں آپ کو نیٹ پر مل جاتی ہیں, لیکن اگر آپ یہاں پر ان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ جو کہ امریکہ جیسے امپورٹنٹ ملک کا کیا جا رہا تھا, وہ ان کے تاثرات سے ظاہر ہے کہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ یہاں سے ہم نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم کون سی سپر پاور کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی آف کینسس میں 1950 میں کی گئی یہ تقریر, اس کو ہم شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے کہ اس کے کیا امپورٹنٹ پارٹس ہیں, اس کے کیا پوائنٹس ہیں, اور اس تقریر کی کیا وجوہات ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہوگا. لیاقت علی خان, پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. In conferring a degree upon me, you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. نوابزادہ لیاقت علی خان شکریہ ادا کرتے ہیں یونیورسٹی آف کینسس کا, اور کہتے ہیں کہ میں اپنے ملک کی طرف سے اس اعزاز کا شکر گزار ہوں جو آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے. From my address today, I have advisedly chosen the subject of Pakistan and the modern world. اپنی آج کی تقریر کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس موضوع کا انتخاب کروں کہ پاکستان اور جو موجودہ دنیا ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. I have done this for 2 reasons. یہ کام میں 2 وجوہات کی بنا پر کروں گا. In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition.
میں اس بات سے واقف ہوں کہ آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی کہ مجھے آپ نے سلیکٹ کیا ہے کہ آپ مجھے دنیا میں ایک پہچان کا ذریعہ بنائیں in order to do honor to my country. یہ میرے ملک کا اعزاز ہے. rather than to reward me for my inadequate merits, بجائے اس کے کہ میں سمجھوں کہ میں یہ اپنے میرٹ پر چیز حاصل کر رہا ہوں یا مجھے مل رہی ہے. It is fitting therefore that in expressing gratitude for your generosity, my country more than myself should speak to you on this occasion. تو میں اپنا شکر گزاری کو اس طرح سے ایکسپریس کروں گا آپ کی اس فیاضی پر کہ میں اپنے ملک کی طرف سے بات کروں گا، اپنی طرف سے نہیں. In the second place, we live today in an era of widening horizons. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہم ایک بہت ہی واضح اور بہت پھیلے ہوئے افق والی دنیا میں رہ رہے ہیں. It is in a sense an era. اگر دیکھا جائے تو یہ ایسا زمانہ ہے in which new countries are being discovered, جس میں نئے ملکوں کو ڈسکور یا دریافت کیا جا رہا ہے. More than 4 centuries ago, great explorers from Europe, voyaging out to discover the continent from which I hail. کئی 4 صدیوں پہلے کی بات ہے کہ یورپ سے بڑے بڑے ایکسپلوررز آئے. انہوں نے سفر کیا اور انہوں نے بر اعظم دریافت کیے جہاں سے میرا تعلق ہے، اور انہوں نے آپ کا یہ شاندار ملک بھی دریافت کیا. You with your growing interest in the affairs of the world are poised in a moment of history. آپ کو دنیا کے تمام معاملات میں بہت دلچسپی ہے اور آپ ہسٹری کے ایک ایسے موقع پر ہیں when you cannot but carry that voyage forward, جہاں آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے جو اس سفر کے راستے میں آئے. If I may be permitted to say so, اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے that the discovery of Asia has not yet been accomplished, کہ ایشیا کو ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں کیا گیا. In fact, it has only just begun. سچ تو یہ ہے کہ یہ کام ابھی شروع ہی ہوا ہے. In speaking to you today, آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں. I trust I shall be of some assistance to you in discovering a part of Asia which I know well. میں یقین رکھتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا ایشیا کا ایک ایسا علاقہ دریافت کرنے میں جس کو میں خوب جانتا ہوں. Which is very dear to me. اور وہ جگہ مجھے بہت عزیز ہے. In pointing out some of the links, اور کچھ میں ایسی چیزیں تعلقات بھی افشا کروں گا that destiny is forging between your people and ours, جو کہ قسمت بنا رہی ہے آپ کے اور ہمارے لوگوں کے درمیان. پاکستان is a new state. پاکستان ایک نیا ملک ہے، اور to be more exact a new democracy، اور بلکہ اس حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک نئی جمہوریت ہے. As a democracy, it is not yet 3 years old. بطور جمہوریت ہماری عمر 3 سال بھی نہیں. There was a time when our country, where the traditions of civil liberty, freedom and democracy have now taken such firm root, was new and young democracy. ایک زمانہ ایسا تھا کہ آپ کا ملک بھی، جہاں پر اب ایک آزادی ہے، اس کی روایت ہے، اور جہاں جمہوریت پائی جاتی ہے، اور وہ ایک مکمل طور پر جڑ پکڑ چکی ہے، ہمارے ہی ملک کی طرح ایک نیا ملک تھا. میموری آف یور اسٹرگل آف انڈیپینڈنس واز یٹ فریش. آپ کی جو کوشش تھی، محنت تھی آزادی کے لیے، وہ بھی ابھی تازہ تھی ان دا مائنڈز آف مین، لوگوں کے ذہن میں. اف یو کین ان یور امیجنیشن ریکنسٹرکٹ دوز ٹائمز، اگر آپ اپنے ذہن میں اس زمانے کو دوبارہ یاد کریں فار اے لٹل وائل، تھوڑی دیر کے لیے، یو ول ان مینی ویز بی ریڈنگ دا ہسٹری آف پاکستان. تو بہت طریقوں سے اصل میں آپ پاکستان کی ہی ہسٹری کو پڑھ رہے ہوں گے. فار دا فرسٹ 3 years آف اٹس نیو لائف، اور کیسے پہلے 3 سال اس نے گزارے. ٹل 3 years ago، 3 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان واز اونلی این آئیڈیل اینڈ اے لانگنگ. پاکستان صرف ایک خیال تھا اور ایک حسرت تھا. ان دا واسٹ سب کانٹیننٹ، اتنے بڑے سارے برے صغیر میں، ویئر پریزنٹ ڈے بھارت اینڈ پاکستان ور سچویٹڈ، جہاں آج کے دن کے بھارت اور پاکستان واقع ہیں. ویئر برٹش ہیلڈ سوے، جہاں پر حکومت برٹش کی تھی. دیر لیوڈ 100 million مسلمز، وہاں 100 ملین مسلمان رہتے تھے. ہو فار سینچریز ہیڈ میڈ دس پارٹ آف دا ورلڈ دیئر ہوم لینڈ، جنہوں نے کئی سالوں سے دنیا میں اس جگہ کو اپنا گھر بنا رکھا تھا. They lived side by side with 300 million others
وہ 300 ملین اور لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. موسٹلی ہندوز who had come to this continent in an earlier era. زیادہ لوگ ہندو تھے جو اس جگہ اس کانٹیننٹ میں پرانے زمانے میں آئے تھے. As the day of freedom to these 400 million people drew near, جیسے جیسے ان 400 ملین لوگوں کی آزادی کا دن قریب آیا, it became increasingly obvious, صاف نظر آ گیا, that at the end of the British rule, کہ برٹش رول کے آخر میں 100 Muslims would have to live their new life as a perpetual political minority. جو 100 ملین مسلمان ہیں ان کو اپنی نئی زندگی مکمل طور پہ ایک پولیٹیکل اقلیت کے طور پہ گزارنا ہوگی. لانگ ایکسپیرینس ان دا ہسٹری آف سیورل سینچریز, ہمارا تجربہ لمبا تھا اور کئی صدیوں کی ہسٹری ہمارے سامنے تھی. had taught them that under a dominating majority, مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ اگر ان پہ قبضہ کر لیا گیا ایک ایسی میجورٹی کا of 3-1 جس میں وہ 3 کے مقابلے میں ایک حصے کے مالک ہوں گے, freedom from British rule would mean to Muslims not freedom but merely a change of masters. اگر ہم برٹش رول سے آزاد بھی ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے یہ آزادی نہیں ہوگی بلکہ صرف ان کے مالکان بدل جائیں گے. It was not merely a question of religious differences. یہ صرف معاملہ آپ کے مذہب میں جو فرق ہے اس کا نہیں تھا. As that phrase is generally understood, جیسے عام طور پہ اس چیز کو لیا جاتا ہے. It was not merely that, یہ اتنی سی بات نہیں تھی. Whereas the Muslims were monotheist, مسلمان ایک خدا کو مانتے تھے. The Hindus were polytheist, ہندو کئی خداؤں کو مانتے تھے. Or that the Muslims believed in the Prophet of Arabia and in Christ and the Prophet of the Old Testaments. مسلمان عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور جو کہ بائبل میں جن نبیوں کا تذکرہ ہے ان کو. Whereas the Hindus did not, لیکن ہندو نہیں مانتے تھے. Differences were even more pervasive, فرق اور واضح ہو گئے than this, اس سے بھی زیادہ. Created a maladjustment between the two people, ہر معاملے میں ان دو لوگوں کے درمیان مسئلے پیدا ہونے لگے. In almost every situation of their daily lives, ان کی روزانہ کی زندگی بھی اس سے ڈسٹرب ہونے لگی. Hindus believed in a caste system, ہندوؤں کا یقین یہ تھا کہ ایک کاسٹ سسٹم ہے which made it a sin for those at the top of the hierarchy to eat with the so-called lower human beings. اس سے ایسا ہوتا تھا کہ جو کمتر انسان تھے ان کے ساتھ کھانا پینا گناہ تھا. In some cases even to touch them, کئی معاملات میں ان کو چھونا بھی گناہ تھا. Muslims believed in the equality of all men. مسلمانوں کو تمام لوگوں کی برابری پر یقین تھا. Regarding even priesthood as unnecessary, مسلمان رہبانیت کو ضروری نہیں سمجھتے تھے. And a negation of the bond which exists between God and each of his creature, کہ کس طرح سے آپ خدا اور بندے کے تعلق کو کاٹ سکتے ہیں. Their economic outlooks were also very different. اس کے علاوہ ان کی جو اکانومی کے بارے میں سوچ تھی وہ بھی ڈیفرنٹ تھی. Muslims believed in the right of private ownership for everyone. مسلمانوں کا یقین تھا کہ ہر انسان کو اپنی ذاتی چیزیں رکھنے کا حق ہے, whether man or woman, آدمی ہو یا عورت. Had laws of inheritance, اور ساتھ وراثت کے قوانین تھے. And economic situations which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulations. اور جو ہم اکنامکس انسٹیٹیوشنز مسلمانوں کے تھے وہ ہندوؤں کی طرح نہیں تھے. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں جو دولت تھی اس کو تقسیم کرنے پہ زور دیا جاتا تھا اور حوصلہ شکنی کی جاتی تھی کہ بغیر کمائے انسان بہت سارا خزانہ جمع کر لے. Since the Hindus were much larger in number, لیکن ہندو تعداد میں زیادہ تھے. And Muslims feared that under their dominion, culture of the Muslims would suffer a great setback. اور مسلمانوں کو یہ ڈر ہوا کہ ان کی حکومت کے نیچے مسلمانوں کی تہذیب کو بہت برا دھچکا پہنچے گا. would perhaps be totally eclipsed, ہو سکتا ہے تہذیب مکمل ختم ہو جائے. Furthermore in a country, مزید یہ کہ ایسے ملک میں which was on the whole backward, جو کہ زیادہ تر پسماندہ تھا. Muslims economically and industrially were even more backward. مسلمانوں کو دیکھا جائے تو وہ اکانومی کے لحاظ سے اور انڈسٹری کے لحاظ سے اور زیادہ پسماندہ تھے.
It seemed certain to them, उनको ये बात वाज़ेह लगी, as an unalterable and perpetual minority, कि अगर वो एक मुकम्मल तौर पे ना तब्दील होने वाली अक़लियत बन गए, their economic position would grow even worse, उनकी इकनॉमिक हालत मज़ीद बुरी हो जाएगी. Thus to the Muslims in that part of the world, तो मुसलमान दुनिया के इस इलाके में रहने वाले, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल meant practically nothing. अगर वो ब्रिटिश से आज़ाद भी हो जाते तब भी कोई फ़ायदा ना होता. Unless it meant freedom from the domination of the Hindu majority also, यहाँ तक कि वो हिंदुओं की हुकूमत से भी आज़ाद हो जाते. It was for these reasons that they asked for a country of their own. इस वजह से उन्होंने अपना मुल्क मांगा. Demand was not so unreasonable. ये कोई ऐसी गैर ज़रूरी मुतालबा ना था, as it was made out to be by some people at the time, जैसा कि कुछ लोगों ने उस वक्त कहा. Subcontinent was vast enough for two large countries. जो बड़े सगीर था वो एक बड़ी सी जगह थी, दो बड़े मुल्क बासानी बन सकते थे. The Muslims were numerous enough to constitute a nation bigger than most nations in the world. मुसलमान काफ़ी थे, इतने कि दुनिया की बहुत सारी कौमों से वो ज़्यादा थे. And in the subcontinent, there were large enough areas where they were in majority. और जो सब कॉन्टिनेंट या बरसगीर था वहाँ बड़े सारे इलाके भी थे जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे. It is these areas that were separated. इन इलाकों को अलग कर लिया गया. Today from the independent sovereign state of Pakistan, we believe now, that the demand of the Muslims in British India to have a separate state of their own was, both of human and geopolitical grounds, a very reasonable demand. और हम ये तब भी यकीन करते थे, हमें अब भी यकीन है कि मुसलमानों ने जो मुतालबा किया था ब्रिटिश इंडिया में कि उन्हें एक अलग मुल्क दिया जाए जो उनका अपना हो, वो एक बहुत ही रीज़नेबल डिमांड थी उनकी तरफ से, इंसानी लेवल पर भी और जोग्राफ़ी की वजह से भी और पॉलिटिकली भी. To millions of Muslims meant the only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. बहुत से मुसलमानों के लिए इसका मतलब ये था कि एक वाहिद मौका था कि उनको असली आज़ादी मिले और असली हुकूमत बनाने का मौका मिले. To millions of Hindus gave the same opportunities. और इसी तरह से लाखों करोड़ों हिंदुओं को भी यही मौका मिल रहा था. For developing their own culture, untrammeled by the constant discontent of a large and unmanageable minority. क्योंकि वो भी अपने कल्चर को आराम से डेवलप कर सकते थे, उनको एक बहुत बड़ी सारी माइनॉरिटी को मुसलसल हैंडल ना करना पड़ता. From the point of view of the world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states instead of a single, uneasy, unwieldy state with great strains and stresses within the body politics was the greatest contribution that could be made toward the creation of a stable new Asia. एक नए एशिया की स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि बजाय इसके कि एक बहुत बड़ी सारी अनमैनेजेबल स्टेट को दुनिया पर लागू कर दिया जाए, बेहतर ये था कि दो छोटी स्टेट्स बना ली जाएं जो कि ईजीली मैनेज हो सकें. पीस लविंग मैन एंड वुमेन हु टुडे लमेंट द स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत, जो इंसान अमन से मोहब्बत करते हैं, आज उनको बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान और भारत में तल्लुकात अच्छे नहीं. None laments them more than we do. हमें भी इसका अफसोस है. Should at least have this consolation that had Pakistan not been separated from rest of British India, far more serious and dangerous cracks would have appeared. लेकिन अगर पाकिस्तान को बाकी ब्रिटिश इंडिया से अलग ना किया जाता तो और ज़्यादा ख़तरनाक मामलात सामने आते. इन सब कॉन्टिनेंट रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहीवल्स, जिसकी वजह से बेहद मामलात ख़राब हो सकते थे. पोटेंशली देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बाय इटसेल्फ डिसॉल्व व्हाट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया. पाकिस्तान के बनने से कम ये फ़ायदा हुआ है कि एशिया में एक मुकम्मल तौर पर जो डेंजर जोन बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस जगह लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप उस ज़माने के हालात के तनाज़र में देखें
تو پاکستان اور انڈیا میں کشیدگی فوری شروع ہو گئی تھی پاکستان بننے کے ساتھ ہی، اور اس کی وجہ سے کشمیر میں پرابلم سٹارٹ ہو چکے تھے. ساری دنیا جانتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کافی برنک آف وار پر رہتے ہیں، اور یہ ایک فیلنگ پیدا ہو رہی تھی کہ دو ملک کیوں بنائے گئے اگر یہ مسلسل انریسٹ ہی ہونا تھا. تو لیاقت علی خان یہاں ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک ضروری چیز تھی جس کو ایوائڈ کیا نہیں جا سکتا تھا، ادروائز بہت زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ تھا. یہاں پر میں اپنا لیکچر ختم کروں گی، اور نیکسٹ لیکچر یہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے. جب یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو ہم اس کے امپورٹنٹ کویسچنس اور ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس لیکچر کو اٹینڈ کیا. اگر کوئی سوال ہے تو پلیز آپ ان کو کامنٹس میں کامنٹ کر دیں. تھینک یو.